सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बतूल राजपूत और आज एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के साथ हम आपके सामने मौजूद हैं। मेरे साथ सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब साहब हैं जो पाकिस्तान के फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, और आज एक बहुत बड़े दिन पे एक बहुत अहम इशू पे हम बात करेंगे। बजट तो खबर है ही, बट आई बिलीव इट्स द परफेक्ट टाइमिंग टू स्पीक टू यू मिनिस्टर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। रियल प्लेजर जी। सबसे पहले तो बीइंग अ वुमेन एंड बीइंग अ जर्नलिस्ट, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने एक टैबू तोड़ा और जो आपने कॉन्ट्रासेप्टिव के ऊपर और सैनिटरी पैड्स के ऊपर एक बड़ा कदम उठाया। 18% सेल्स टैक्स आपने ख़त्म किया, तो ये आप मुबारकबाद पेश करें और मैं पेश करती हूँ आपको, और इट्स वर्थ डूइंग एंड वी विश टू सी मोर स्टेप्स लाइक दिस। और सर, एट द सेम टाइम जो सैलरीड क्लास के लिए आपने जो इक़दामात किए हैं, वो आपको लगता है कि आप उसको कंटिन्यू करेंगे? क्योंकि एक एतराज़ आपके ऊपर ये आ रहा है कि 600 बिलियन तो वैसे ही कलेक्ट कर लिए, तो अब ये टैक्स उठाने का क्या फ़ायदा? जी, आई थिंक अगर मैं आपके दोनों पॉइंट्स का इस तरह उसका जिक्र करना चाहूँगा कि जो पहली आपने बात की विद रिस्पेक्ट टू द पिंक टैक्स एंड द कॉन्ट्रासेप्टिव्स वाला जो है, देखें, आई हैव बीन वेरी कंसिस्टेंट right from the time that I came into public service कि आज हम बजट की बात कर रहे हैं, कल की बात कर रहे हैं, परसों की बात कर रहे हैं, अगले फिस्कल ईयर की हम बात करेंगे, but there are two existential issues for पाकिस्तान। एक क्लाइमेट चेंज है जो आज का टॉपिक नहीं है, लेकिन मौसमियाती तब्दीली, और दूसरा हमारा पॉपुलेशन का इशू। और देखिए, इसमें अब सारे सर्वेज भी आ गए हैं एक्सेट्रा। अगर आप 2023 का सर्वे उठाती हैं तो 2.55 पे हमारी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। तो आज हमारे जितने भी मसाइल हैं या वसाइल हैं, आप जिसी तरह भी इसको देख लें, अगर 25 करोड़ अवाम के साथ हमारा ये इस किस्म के इश्यूज हैं, तो अगर हम 30 करोड़ 35 करोड़ या 38 से 40 करोड़ की जो प्रोजेक्शन है एट दिस रेट, by the time we get to 2050 or by the time we get to 2047 when the country gets to be 100-year-old, तो आप this will all get compounded। तो इसलिए मुस्तफा कमाल साहब के साथ जो मिनिस्टर हेल्थ हैं, एक बहुत हमने एक्टिव इस पे काम किया है। बिकॉज देखें, एक चीज़ होती है बात करना और कहना कि ये मसला है, व्हाट आर वी डूइंग अबाउट इट। सो उसमें उनके साथ मिलके पहले तो एक पूरा रोड मैप बनाया गया है जो अब वो पूरे यहाँ फेडरेशन में और प्रोविंसेस के साथ उसको सिंडिकेट कर रहे हैं। क्योंकि इसके लिए देखिए, अगर आपने KPIs बनाने हैं या आपने इस को रेट को नीचे लेकर जाना है, तो उसके लिए कुछ तो आपके पास होना चाहिए ना प्लान के। और उन्होंने नेशनल एक्शन प्लान अब बनाया है वेयर वी आर हेल्पिंग आउट कि अगले 10 साल में वेयर डू वी वांट टू गेट टू इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल population growth rate, in terms of fertility rates, in terms of जो contraception का जो इसका होना चाहिए level as we go forward। मैं इसलिए कहता हूँ कि जब भी हम बात करते हैं, benchmarks की बात करते हैं, हम energy की बात करते हैं, हम taxation की बात करते हैं, फाइनेंसिंग कॉस्ट की बात करते हैं, हम उठाते हैं बांग्लादेश, इंडोनेशिया, एंड दिस इज राइट बेंचमार्क्स कि साउथ एशिया में क्या हो रहा है, साउथ ईस्ट एशिया में क्या हो रहा है। हम इस बेंचमार्क को क्यों नहीं देखते कि इन मुल्कों ने 10 साल में और पिछले 10 साल या 15 साल में अपनी जो पॉपुलेशन रेट वो कैसे लेकर आए हैं, उसमें जो विमेन का किरदार है। मैं इसलिए, चूंकि आपने शुरू वहाँ से किया, हाउ दे हैव बिकम एन वेरी एक्टिव पार्ट ऑफ द वर्कफोर्स और एजुकेशन, एवरीथिंग एसोसिएट। बट उसमें से एक छोटा स्टेप हमने ये लिया है, इंटरवेंशन विद रिस्पेक्ट टू कटिंग अवे दीज टैक्सेस एटसेट्रा। लेकिन उसके अलावा वर्ल्ड बैंक से अब जो हमने 10 साल का कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क किया है, उसके 3 पिलर्स हैं। उसमें से एक तो फिस्कल है, वो आप छोड़ दें, वो जो हम जो करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। एक उसमें क्लाइमेट चेंज है और एक उसमें पॉपुलेशन है, और ख़ास तौर पे पॉपुलेशन में चाइल्ड स्टंटिंग एंड लर्निंग पॉवर्टी, स्पेशली गर्ल्स आउट ऑफ स्कूल। हमारे पास पैसे अब मौजूद हैं। दिस इज़ $2 billion per year
So अगर आप ये समझ लें 600 से 700 million dollar on population related initiatives which we can use for the next 10 years, that's a lot of money, provided we put it in good use in conjunction with the provinces, because that's where the execution takes place. मैंने थोड़ा सा आपका लंबा जवाब दिया है आपके पहले कमेंट पे, because I'm absolutely passionate about it. मच नीडेड। मुझे प्रिसाइजली ये बताइएगा, फिर मैं अगले सवाल की तरफ जाऊँगी। कोई रेजिस्टेंस आई थी क्योंकि हमारे यहाँ कुछ कंजर्वेटिव माइंडसेट्स में है, इसमें आपको क्या कुछ रेजिस्टेंस भी बताता हूँ ना, एक है ना, एक ओवरऑल के जी हमारा कल्चर का हो सकता है, कुछ और चीज़ होती है। तो पिछले साल ही नवंबर दिसंबर में, मुझे याद नहीं है किस महीने में, मुस्तफा कमाल साहब ने एक पूरा इस पे एक दिन का प्रोग्राम रखा था। उसमें दारुल उलूम से मुफ्ती साहब भी तशरीफ लेकर आए थे और वो सारे फतवे लेकर आए थे। और वो फतवे में डिस्टेंसिंग बिटवीन चाइल्ड बर्थ, देयर इज नो इशू, जो वक्फा जिसे कहते हैं। तो आई थिंक वी हाइड बिहाइंड नंबर ऑफ थिंग्स। आप उसको पॉपुलेशन प्लानिंग कह दें या आप उसको वक्फा कह दें, वक्फे से चाइल्ड स्टंटिंग भी बेहतर होती है, वक्फे से और चीज़ें भी होती हैं, बिकॉज पॉपुलेशन तो एक ओवरऑल चीज़ है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि एज फाइनेंस मिनिस्टर वाई आई एम फोकस्ड ऑन दिस। बिकॉज बात होती है जी कि ये ग्रोथ 3.7% है, 4% है। मैं आपको ये कहता हूँ कि अगर ये 7-8% भी हो जाए एंड वी कंटिन्यू टू ग्रो एट 2.55%, दिस इज नॉट गोइंग टू बी सस्टेनेबल। सो ये जो लोग कहते हैं कि जी गिवन 2.55% इतनी ग्रोथ होनी चाहिए, इतनी ग्रोथ जरूर होनी चाहिए, बट इसको गिवन ना कहें। Why can't we take it down to 2%, 1.5% or 1%, and this will only help us as we go forward. मिनिस्टर, एक और सवाल ये कि सैलरीड क्लास के लिए चूँकि हम एक्सटेंसिवली बजट्स को फॉलो करते रहे, और मेरे करियर में मैंने पहले भी फीडबैक दिया कि इट्स वन ऑफ द बजट जिसको देख के लगता है कि इस पर होमवर्क किया है, इस बजट को पढ़ के कुछ कैलकुलेट ज़रूर किया है इसमें। तो जो सैलरीड क्लास के लिए कदम उठाया, हाँ वो पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन ये आपको लगता है कि एक सस्टेनेबल शुरुआत है? क्योंकि एक तनकीद आपकी अपोजिशन की तरफ से आप पे आई कि हो सकता है इस साल हम 600 बिलियन से कम दे दें, लेकिन अगले साल हमसे 700 बिलियन ले लें। तो ये कैसे, हाउ वुड यू मेक श्योर कि ये ना हो? नहीं, ऐसा कोई इरादा नहीं है। देखिए, मैं प्राइवेट सेक्टर से आया हूँ, तो उस वक्त मैं सैलरी क्लास का हिस्सा था। अब 2.5 साल तकरीबन मुझे होने लगे हैं यहाँ इन पब्लिक सर्विस, और मैं कोई सैलरी नहीं ले रहा बिकॉज आई एम इन पब्लिक सर्विस। बट हैविंग सेड दैट, हमने पिछले साल एक कोशिश की, और कोशिश इस तरह की कि वी सेड कि जितनी हमारे पास फिस्कल स्पेस अवेलेबल है, तो जो लोएस्ट स्लैब्स हैं पहले हम वहाँ रिलीफ दिए थे, क्योंकि 6 लाख तक तो जीरो रेट है। उससे अगला जो स्लैब था हमने उसको 5% से 1% कर दिया। उससे ऊपर जो स्लैब था वो हमने 15% से 13% कर दिया। अगर आप अभी we won't go into the details, लेकिन अगर आप नंबर देखें, that's a very sizable population। लेकिन उससे ऊपर जो स्लैब्स थे उन पे हम कुछ नहीं कर सकते। उस वक्त मैंने कहा था कि हमारी सिर्फ यही है, डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल यही है कि we will reduce because we know there is disproportionate burden, keep reducing disproportionate burden on the salaried class। तो हमने एडमिट किया, कोई ऐसी बात नहीं है। तो वो करके जो इस साल उसमें हमने बड़ा खातर खा इजाफा किया है, स्लैब्स को चेंज किया है, क्योंकि 35% का जो टैक्स था वो एक ऐसे लेवल पे आ रहा था जो मुनासिब नहीं था। तो इसीलिए हम उसको 70 लाख पे ले गए, तो स्लैब्स चेंज किए, और हर स्लैब में हमने 4 से 5% का। तो इसलिए आप देखेंगे कि इन स्लैब्स की चेंज की वजह से एक खातर खा ऑन इन एनुअल इनकम उसमें रिडक्शन आई है। शुड इट बी मोर? इट कैन ऑलवेज बी मोर। Will we try to do और continue to और सरचार्ज खत्म किया और ना मिनिस्टर बिल्कुल। और ये बजट स्पीच से पहले आपने पहले भी कहा था कि आप नहीं चाहेंगे कि टैक्स लोगों पे बढ़े, टैक्स कलेक्ट करने की शरह बढ़नी चाहिए, टैक्स लगने की शरह नहीं बढ़नी चाहिए। वो आपकी बात दुरुस्त है। मैं दूसरा ये सब कह रहा था कि ऊपर का भी कई दफा हमें ये भी देखें, because everyone has their own views। एक ये भी आ रहा है जी, देखिए आपने ₹1 करोड़ के ऊपर आपने जो है सरचार्ज खत्म कर दिया। देखिए, वो जो हमें फीडबैक आ रहा था कि स्पेशली जो सी स्वीट है, ऑल्सो लॉट ऑफ पीपल इन द आईटी इंडस्ट्री एटसेट्रा, वो उस स्लैब्स में है कि उसकी वजह से जो टैलेंट है वो यू नो इज मूविंग आउट ऑफ द कंट्री बिकॉज वो सरचार्जेस। तो वी हैव ट्राइड टू केटर दिस टाइम अराउंड टू ऑल द स्लैब्स इन वेदर, मैंने आज भी ये कहा है, वेदर इज सुपर टैक्स, वेदर इज सैलरी क्लास, we have again determined the direction of travel, और
اسی طرح جس طرح فسکل اسپیس ہمیں ملتی جائے گی انشاءاللہ ہم اس کو فردر ریڈیوس کرتے اور جائیں گے. منسٹر چونکہ آپ نے آئی ایم ایف کی ان پیرامیٹرز میں رہتے ہوئے یہ ایک فیسلٹی نکالی ہے تو کیا آنے والے وقت میں بھی یہ ہوگا کہ چاہے کتنا بھی پریشر ہو وہ پریشر سیلری پہ نہیں آئے گا؟ یو ول میک شیور کہ آپ کو اپنے ڈیسیژن سے پیچھے نہ ہٹنا پڑے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, if we sort of go back to some of the basic principles, it's not about فنڈ کا پریشر اور نو فنڈ کا پریشر. جہاں سے ہم شروع ہوئے تھے اور کیوں شروع ہوئے تھے, ہمارا ملک جو 25 کروڑ کا ملک ہے, we started tax to GDP at 8.8, simply not sustainable. تو اب ہم تقریباً 10.5 پہ پہنچے ہیں اور ہم نے اس کو اور تھوڑا سا آگے لے کے جانا ہے تاکہ ہم اس کو فسکلی سسٹینیبل کر سکیں. اور وہ اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کیوں ہمیں فسکل سسٹینیبل بننے کی ضرورت ہے, اور اس کا ایک ہم نے ایگزامپل بھی دیکھا ہے. لیکن اس کا یہ مقصد تو نہیں ہے کہ آپ نئے نئے ٹیکس لگاتے جائیں. ہم نے 24 میں ٹیکس لگائے, ہم نے 25 میں لگائے, لیکن ان دا لاسٹ 2 years we've also shown, including the fund, کہ ہم چوری, کرپشن, پلفریج, لیکیج تھرو انفورسمنٹ اینڈ کمپلائنس روک سکتے ہیں. اور نئے ٹیکس لگانے کی ضرورت نہیں ہے, نئے بوجھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. سو اٹس بوتھ ڈیپننگ اینڈ وائڈنگ دا ٹیکس بیس, بیکاز یہی ایک ہے نا جی کہ یو کین ناٹ کنٹینیو ٹو گو بیک ٹو دا سیم فار مور. تو منسٹر یہ بتائیے گا کہ جو آپ نے اپنی بجٹ اسپیچ میں بھی کہا کہ مختلف باڈیز بن رہی ہیں ٹو میک شیور کہ اس میں انٹرپشن نہیں ہو, ٹیکس کلیکشن میں غلطیاں نہ ہوں, اور جو ٹیکس پیئر ہے وہ بھی کمفرٹیبل رہے, ٹیکس کلیکٹر بھی کمفرٹیبل رہے, آپ نے فیس لیس باڈیز بھی بنائی ہیں. کیا یہ سارے اقدامات شارٹ فال کو بھی نیچے لے کے آئیں گے یا ختم کریں گے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, جہاں تک شارٹ فال کا تعلق آتا ہے نا, یو نو ایوری ون ہیز ٹو انڈرسٹینڈ کہ ایک ٹارگیٹ ہے, اس میں شارٹ فال ضرور ہے, اس میں دس از اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ. لیکن یہ لوگ تھوڑا سا اس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہاں سے ہم شروع ہوئے تھے, وچ واز 7 ٹریلین, 7 ٹریلین کی ہماری ایف بی آر کی ریونیو بیس تھی. یہ جون جب ہم ختم کر رہے ہیں ہم 13 ٹریلین پہ ہوں گے. یہ آپ واپس جائیں, ہسٹری میں جائیں کہ اس اتنے مدت میں کب یہ ہوا ہے کہ یہ ٹیکس جو بیس ہے وہ ڈبل ہو گیا. میں اب جو آپ کو کہنا چاہ رہا تھا کہ فسکلی سسٹینیبل ہونے کا کیا مطلب ہے. دیکھیے جب میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوتا پچھلے سال اس وقت, I knew کہ there was going to be some trade dislocation because of US tariff. وہ تو نظر آنا شروع ہو گیا تھا آفٹر اپریل. لیکن یہ تو نہیں پتا تھا کہ اگست, سپٹمبر, اکتوبر میں ہم سیلاب دیکھیں گے اور 22 سے زیادہ خوفناک سیلاب دیکھیں گے. اور پھر یہ جو کانفلکٹ والا آیا, تو اس دفعہ جو 25 کا جو سیلاب آیا تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ we did not go running to international appeals, کہ یو این کے پاس چلے جائیں, جنیوا سے جا کے پلیجز لے لیں جو اپنے 22 میں کیا, بیکاز اس وقت our fiscal situation and our macro situation was not. تو وزیر اعظم صاحب نے اور کابینہ نے یہ بالکل کہا کہ اس وقت آپ کے پاس اپنے وسائل موجود ہیں, اور ریسکیو اینڈ ریلیف ایفرٹ کے لیے ناؤ انٹو ریکنسٹرکشن اپنے وسائل استعمال کریں. بیکاز وی ہیڈ دا فسکل بفر اویلیبل, وی ڈڈ ناٹ ہیو ٹو گو رننگ انٹو انٹرنیشنل اپیلس. میرے کہنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ جب ہم معاشی استحکام کی بات کرتے ہیں, جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جی فسکل رسپانسبلٹی, تو یہ جب اس قسم کے ایگزوجنس شاکس آتے ہیں تو پھر ہمیں بھاگنا نہیں پڑتا کسی ایک دوسرے سے. ایز اے انڈیپینڈنٹ سوورن کنٹری وی کین ریلائی آن آور اون ریسورسز. اور چونکہ کچھ بہت اچھی چیزیں بھی ہوئی ہیں اس میں, ون آف دا تھنگز از فسکل ڈیفیسٹ. ایک تو یہ بتائیں کہ آپ اس کو 9 سے 3% کیسے لے کے آئے, وہ تو انڈر رپورٹڈ بھی رہ گیا میڈیا پہ. اور پھر میں چاہوں گی کہ ہم ڈیٹ سروسز پہ آئیں. شو پریسائزلی بتائیے گا ہاؤ ڈیڈ یو ڈو دیٹ. نہیں دیکھیں اس میں ہمارا دا بین آف آر کنٹری, ایز یو نو, کیونکہ آپ اکانومی کور کرتی ہیں, فار دا لانگسٹ ٹائم ہیز بین آر اسٹرکچرل ٹوئن ڈیفیسٹس. ٹھیک ہے نا, تو اس میں ہمارا فسکل سائڈ پہ بھی تھا اور ایکسٹرنل سائڈ پہ بھی تھا. تو فسکل سائڈ پہ اب ہم پرائمری سرپلس میں ہیں. فسکل ڈیفیسٹ از ناؤ ایٹ این آل ٹائم لو. اور اس میں نے جو آپ کو بتایا کہ جو ہم نے محصولات میں اضافہ کیا, دیٹ پلیڈ اے ہیوج رول ٹو برنگ ان دس ڈیفیسٹ ڈاؤن ان اے ویری بگ وے. اور انفیکٹ یہ پھر بات آتی ہے کہ جی مالیاتی اداروں
کے ساتھ ہم کیا بات کرتے ہیں کیا نہیں بات کرتے, لیکن ہمیں اس کی ریکگنیشن دی گئی ہے. بالکل. کیونکہ جو ریونیو موبلائزیشن ہے پچھلے سال اکتوبر میں when I was there for the annual meetings in Washington, ورلڈ بینک نے ہمیں خاص طور پہ آ کر کہا کہ یہ جو آپ نے ریونیو موبلائزیشن کی ہے جس سے آپ نے اپنی فسکل سچویشن کو مضبوط بنایا ہے, تو اس ٹائم پیریڈ میں ہم نے ایسی چیز نہیں دیکھی, تو پلیز آ کر پریزنٹ کیجئے ایٹ دا ورلڈ فورم. تو میں آپ کو ایک خاص طور پہ اگزامپل دینا چاہتا ہوں. دا ایجپشین فائنانس منسٹر واز دیئر ایز ویل, اور انہوں نے مجھے آ کر کہا آفٹر دیٹ پریزنٹیشن کہ کائنڈلی یا میں اپنی ٹیم یہاں بھیجوں گا یا آپ اپنی ٹیم ہمیں بھیج دیں, بیکاز وی آر آن دا سیم ٹریجیکٹری اینڈ وی وانٹ ٹو سی ہاؤ ڈڈ یو اچیو دس. تو یہ جو ہے بیسک چیز ہے. اور پھر ہم نے ایکسپینڈیچر پچھلے بجٹ میں تو ہم نے اس کو بہت عرصے کے بعد we brought it down to 1.9%. عام طور پہ 7-8% کی اضافہ ہوتا تھا, 10% کا بھی اضافہ ہے. اس سال جیسے آپ نے دیکھا ہے, دیکھیں اس سال ہمیں تھوڑے سے اپنے ایکسپینڈیچرز کو انکریز کرنا پڑا, اور وہ بالکل ٹھیک جگہ ہم نے کی ہے. ہمیں دفاع کی ضرورت ہے بیکاز وی ہیو 2 ایکٹیو بارڈرز, اور ان دا رننگ آف دا سول گورنمنٹ اس میں ہم نے تھوڑا سا اضافہ کیا ہے بیکاز آف جو سول آرمڈ فورسز ہیں. 2 ایکٹیو بارڈرز ہیں, انفارچونیٹلی 2 صوبوں میں اندرونی خلفشار ہے. وی ہیو ٹو ایکوپ آر سول آرمڈ فورسز اینڈ آر ڈیفینس فورسز, کہ نیشنل سیکورٹی سے بڑی کوئی چیز نہیں. اس کے علاوہ جی آپ یہی ٹریجیکٹری دیکھیں گی جو ہم نے یہ گروتھ کا بجٹ بھی پیش کیا ہے, دس از ول گو ہینڈ ان ہینڈ کیپنگ آر فسکل ڈسپلن. فی الحال ایک بریک لیتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید, اور میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب صاحب. آپ یہ بالکل آپ کہہ رہے ہیں کہ جو وقت کی ضرورت تھی, ڈیفینس کا بجٹ بڑھایا, اور آپ نے اپنے ایکسپینڈیچر پہ کٹوتی نہیں کر سکے بیکاز یو ہیو گاٹ سم ویلڈ ریزنس, اور آپ اس سے کنونسڈ ہیں. لیکن انفارچونیٹلی جو پاکستان کا ڈیٹ ہے وہ ڈیفینس بجٹ سے بھی زیادہ ہے, وہ آپ کے ایکسپینڈیچر سے بھی زیادہ ہے, وہ ایف بی آر کی کلیکشن سے بھی زیادہ ہے. اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں کہ ہم ڈیٹ سے نکل سکیں؟ جی, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ڈیٹ ان اٹ سیلف, کیونکہ میں خود ایک بینکر رہا ہوں, ڈیٹ کوئی اتنی بری چیز نہیں ہے. یو نیڈ ٹو ہیو لیوریج. ایشو یہ ہے کہ ڈیٹ کو آپ استعمال کیسے کرتے ہیں. فار ایگزامپل میں کسی بینک سے لون لیتا ہوں, میں اس کو کنزمپشن پہ یوز کر دیتا ہوں, یا میں اس سے اپنی کوئی دکان بناتا ہوں, میں اس سے کوئی انویسٹمنٹ کرتا ہوں, اس سے ریٹرنز آتے ہیں. سو دیٹ ان اٹ سیلف از ناٹ بیڈ. ہیونگ سیڈ دیٹ, ایٹ دا کنٹری لیول ہم نے یہ 75% سے تجاوز کر گیا تھا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو. وی آر ناؤ ڈاؤن ٹو کلوز ٹو 68%. سو ہم اس کو بتدریج ایز کمپیئر ٹو آر جی ڈی پی اس کو نیچے لے کر آ رہے ہیں. بڑے بڑے ملک ہیں جن کے 100% سے بھی زیادہ ہے. سو آئی تھنک وی ہیو ٹو لک اٹ ان دا کانٹیکسٹ آف ڈیٹ ٹو جی ڈی پی. دیٹس ون. سیکنڈلی ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ اپنی جو ڈیٹ سروسنگ ہے اس میں ایک تو یہ چیز ہے نا جی کہ پالیسی ریٹ نیچے آ گیا. جب پالیسی ریٹ نیچے آ گیا بیکاز وی ہیو ٹو بورو فار آر فسکل ڈیفیسٹ, تو اس کی وجہ سے ہماری ڈیٹ سروسنگ کم ہوئی ہے. پچھلے سال بھی کم ہوئی ہے, اس سال بھی کم ہوئی ہے. ڈومیسٹکلی کیا کم ہوئی ہے؟ ڈومیسٹک کیا, کیونکہ دیکھیے ہمارا ایکسٹرنل ڈیٹ تو اب پچھلے 3 سال سے کانسٹنٹ ہے ایٹ $100 بلین. ہم نے اس کو تھوڑا سا اس کا پروفائل چینج کرتے جا رہے ہیں بیکاز ہمارے پاس پرائمریلی بائیلیٹرل ڈیٹ ہے جو ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز ہیں, ورلڈ بینک ہے, اے ڈی بی, یہ کنسیشنل ریٹس پہ دیتے ہیں اور 20-25 سال کا لون دیتے ہیں. پھر ہمارا بائیلیٹرل ڈیٹ ہے جو ہماری وی آر ویری گریٹفل ٹو آور پارٹنرز لائک چائنا اینڈ سعودی عربیہ, تو وہ ہے. اور اس کے علاوہ ہم پہلی دفعہ یورو بانڈ اس میں گئے ہیں, اور وہ بھی ہم نے بڑے کم ریٹس پہ اور اس کو لانگر پیریڈ کے لیے کیا. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم نے اس دفعہ تھوڑی سی ٹیکنیکل ٹرم ہے, وی ہیو ڈن ویری ایکٹیو لائبلٹی مینجمنٹ ٹریڈس. ہم نے ڈیٹ کو بائی بیک کیا ہے اور ہم نے ان کی میچیورٹیز کو بڑھایا ہے. تو اس کی وجہ سے ڈیٹ سروسنگ جو ہے وہ پچھلے 2 سال سے میرے سے یہ بھی واضح کر دیں کہ ایک رائے یہ آتی ہے کہ اگر جو اسٹیٹ بینک ہے اس کی انٹرسٹ ریٹ کی پالیسی ریزنیبل ہو تو جو ہم انکلوسیولی ہمارا ڈومیسٹک ڈیٹ ہے اس میں کمی آئے گی. اس کے حوالے سے آپ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے آئی ایم آلویز ویری کیئرفل. اور سینٹرل بینک از انڈیپینڈنٹ اور ان کے پاس 2 پرویوز ہیں رائٹ انڈر دا اسٹیٹ. ایک ہے کہ انہوں نے انفلیشن کو کیسے مینیج کرنا ہے, اور دوسرا جو ایف ایکس اور کرنسی پالیسی یہ ان کا مینڈیٹ ہے. تو
اس لیے ہماری پوری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم نے انفلیشن کو ٹیم کیسے کرنا ہے. اور یہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ 22% سے 10.5% پہ آ گیا تھا. اب پچھلے 2 مہینے میں جو یہ کانفلکٹ کی وجہ سے ہماری جو امپورٹڈ انفلیشن آئی ہے, کیونکہ پیٹرولیم پرائسز آپ کی بڑھ گئی نا, تو اپریل میں ہمارا ایکچولی پیٹرولیم بل وینٹ اپ بائی $1 بلین, اور اس کی وجہ سے جو انفلیشن آئی تو اس لیے انہوں نے 11.5 کیا. لیکن آج آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ریٹ کو ہولڈ کیا ہے, right, because their expectations around where the inflation might go going forward. So I think that's a direct relation to that. لیکن ہمیں پالیسی ریٹ نہ صرف حکومت کو بٹ ہمارے جو کاروبار میں اضافہ ہوا ہے اور یہ جو انڈسٹری کو فائدہ ہوا ہے کہ جو 22% پہ پالیسی ریٹ ہو تو بینکس تو اس سے اوپر ہی رکھتے ہیں نا, تو اگر آپ 23%, 24% پہ تو کوئی بزنس نہیں چلا سکتا. آج 10.5 اگر تھا یا 11.5 بھی ہے تو 12-13% پہ پھر بھی. لیکن ایکسپورٹرز کا میں خاص طور پہ آپ کو ذکر کرنا چاہتا ہوں جو ہم نے اس بجٹ میں بھی اس کا سرچارج ختم کیا. سرچارج یہ تو ٹیکسیشن سائڈ ہے جو ان پہ سپر ٹیکس ہے اور ایڈوانس ٹیکس کو ختم کیا. میں بتانا چاہتا ہوں کہ فائنینسنگ سائڈ پہ ان کو کیسے ہیلپ ہے, اور وہ فائنینسنگ سائڈ پہ اس پہ ہیلپ ہے کہ اگر پالیسی ریٹ ابھی بھی 11.5% ہے تو ان کو 4.5% پہ مل رہا ہے, اور ہم نے اس کو جو ان کو ایکسپورٹ ری فائنانس ملے گا, اور خاص طور پہ ہم نے کہا اس کا تھوڑا سا پورشن ایگریکلچر میں بھی جانا چاہیے اور کچھ پورشن ایس ایم ایز کو بھی جانا چاہیے اس ایکسپورٹ ری فائنانس کو, تاکہ وہ تو اس سے جو ہماری 30 بلین پہ ایکسپورٹس ہیں وہ آگے بڑھیں گی آپ کو لگتا ہے؟ نہیں, وہ یہی ہے نا جی کہ جو ہم نے ایکسپورٹ گروتھ کی ہم بات کرتے ہیں تو جس طرح میں نے کہا کہ وہ جو سمت کی ڈائریکشن ہے سو اٹ ہیز ٹو بی بوتھ. تو ہم نے ٹیکسیشن کو ریڈیوس کیا ہے, ہم نے فائنینسنگ پہ ان کی ہیلپ کی ہے. میں نے ابھی آئی ٹی سیکٹر کی بات کی ہے کہ 0.25% اس میں فکس ٹیکس رکھا گیا ہے, بیکاز آئی ٹی سروسز ایکسپورٹ ہیو گون فرام اسینشلی نو ویئر, تو اس سال $4.5 بلین پہ ہوگی, رائٹ, اینڈ دین ہیو ہیوج پوٹینشیل انشاءاللہ ان کمنگ ایئرز. تو منسٹر ایک اور سوال, چونکہ ہم بہت اہم دن پہ بات کر رہے ہیں اور یو ایس امریکہ یو ایس اور ایران کی ڈیل بھی ابھی ہوئی ہے, اور آپ نے خود کہا کہ گلوبل اپرچونٹی ہے, تو کیا یہ ہوگا کہ جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں وہ 200 پر لیٹر پہ آ سکے؟ کیونکہ اس وقت سوشل میڈیا پہ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا 200 لیٹر فی لیٹر پیٹرول ہو جائے گا اس معاہدے کے بعد؟ دیکھیں, یہ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب دعا گو رہے ہیں, انشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب بھی تشریف لے جا رہے ہیں, پہلے یہ معاہدہ دستخط ہو جائے اور اس کے بعد پھر ایک اوور آل فریم ورک بھی بن جائے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 3 ہفتوں سے متواتر پیٹرول اور ڈیزل کی پرائسز نیچے جا رہی ہیں. تو the پرائم منسٹر ہیز بین ویری کلیئر کہ جیسے جیسے یہ قیمتیں کم آتی جائیں گی ہم اس کا جو پورا جو وی ول ناٹ ریٹین اینی تھنگ, یہ بالکل پاس آن ہوتی جائیں گی, اور پچھلے 3 ہفتے سے متواتر جاری. آج جو ہوا ہے دیٹس اے ویری لارج ریڈکشن, جو آج برینٹ بھی گیا ہے, باقی بھی پرائسز گئی ہیں. وی آر ویری کلیئر کہ جو بھی اس میں سے بچت ہوگی وہ انشاءاللہ پاس ہوگی. اینڈ on to the منسٹر, 2 last questions precisely. آپ کو لگتا ہے کہ کچھ اسٹرکچرل چینجز کی ضرورت ہے پاکستان کے فسکل اسٹرکچر میں, کیونکہ 18th امینڈمنٹ کے بعد جو پاور یا کی ایشوز ڈیوالو ہوئے پروونسز کی طرف, تو وہ فار ایگزامپل ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن, اور اس کا ڈیٹ بھی سارا گورنمنٹ پہ آتا ہے, تو اس کو ریورس کرنے کی ضرورت ہے. آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیونکہ این ایف سی اور 18th امینڈمنٹ اس پہ کنٹینیوس بحث ہوتی ہے, بٹ وی آر ناٹ ایبل ٹو گیٹ دیٹ ریزلٹ دیٹ وی وانٹ. جی, تو دیکھیں این ایف سی کا جو 11th اوارڈ ہے وہ تو ہم نے کک آف کیا ہے ڈسمبر, اس میں کچھ کمیٹیز بنی ہوئی ہیں. سو یو نو ہم وہ جو ڈسکشن ہے اس کو ڈیفینیٹلی آگے لے کر جائیں گے. لیکن اس وقت آپ نے دیکھا ہے کہ ون آف ایک ارینجمنٹ ہوئی ہے ود دا پروونسز. وی آر ویری گریٹفل ٹو دا پروونسز کہ انہوں نے اس وقت ہیلپ کی بیکاز آف اسٹریٹجک ریکوائرمنٹس دیٹ وی ہیو ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم, خاص طور پہ دفاع کے سلسلے میں جو ہے. لیکن یہ ون آف ہے. جو آپ این ایف سی کی بات کر رہی ہیں اس کو ہم نے تھوڑا سا آگے ہم لے کر جائیں گے, کیونکہ ایک تو ورٹیکل ڈسٹریبیوشن کی بات ہے جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں. آئی ول گو بیک ٹو آر اوریجنل پوائنٹ, اس میں ہاریزونٹل ورٹیسز کو بھی دیکھنا ہے, بیکاز 82% آف دا ایلوکیشن ڈرائیور از پاپولیشن. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اگر مجھے 82% پاپولیشن کے بیسس پہ مل رہا ہو تو کیا انسینٹیو ہے پاپولیشن کو کم کرنے کا.
پرسائزلی منسٹر آپ نے پیٹرولیم لیوی کا جو ٹارگیٹ ہے 1676 بلین رکھا ہے، یہ پچھلے سال سے 178 بلین زیادہ ہے، مہنگائی کا ٹارگیٹ آپ 8.2% کہہ رہے ہیں، کیسے اچیو کریں گے؟ جی دیکھیں لیوی پہ ہم کوئی ریٹ نہیں بڑھا رہے، تو جیسے جیسے یہ ورلڈ پرائسز نیچے جائیں گی آپ دیکھیں گے کہ یہ سارا جو اس کی جو آئے گا بینیفٹ آئے گا وہ ڈیفینیٹلی پاس تو 200 پہ پیٹرول آ جائے گا. آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا گو ہوں انشاءاللہ. اور سب سے زیادہ آپ I've said that this morning on the Bloomberg interview کہ it's a proud moment for Pakistan and it's a great moment for the global economy. صرف ہماری بات نہیں ہے، پوری گلوبل اکانومی وزیر اعظم صاحب کا اور فیلڈ مارشل صاحب کا وہ ان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، بیکاز دا ورلڈ اوور. دیکھیں آپ یہاں پیٹرولیم پرائسز کی بات کرتی ہیں اور یہاں بہت بڑی اس میں اٹلیسٹ ایشو آیا ہے، بٹ یو ہیو ٹو سی. میں آخری بات یہ کہنا چاہوں گا کہ ہرمز، یہ مجھے بھی نہیں پتا تھا، یہ تو مجھے پتا تھا کہ 20% آف دا پیٹرولیم گوز تھرو ہرمز. یہ مجھے نہیں پتا تھا کہ 33% فرٹیلائزر سپلائی جاتی ہے تھرو ہرمز. تو جہاں ہم بات کر رہے ہیں کہ پیٹرولیم ریلیٹڈ کیا ایشوز آئے ہیں، بہت ممالک میں اس وقت فوڈ سیکیورٹی کا بہت بڑا ایشو ہے، وچ یو کین اپریشیٹ اینڈ امیجن کہ جہاں فوڈ سیکیورٹی آ جائے تو وہ کتنا بڑا ایشو ہے. اور اسی لیے ایکچولی the whole world is applauding Pakistan at this point in time for various reasons. تو بس دعا گو رہیں کہ یہ بھی can see it through the finishing line. انشاءاللہ. بہت شکریہ منسٹر فار جوائننگ. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. آج تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.